اس دنیا میں اللہ کا یہ قانون ہے کہ جو بھی تگودو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ اسے نوازتا ہے۔ جو علم کی راہ میں محنت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے نوازے گا۔ آپ دیکھیں ایک زمانہ تھا جب عالم اسلام میڈیول ایج میں، خاص طور پر جو قرون وسطیٰ کا دور ہے، اس میں عالم اسلام کہاں تھا؟ بغداد کی تاریخ پڑھیے، اندلس کی تاریخ پڑھیے، چند نام آپ کے سامنے پیش کیے گئے کہ ابن حیان ہو، جابر بن حیان ہو، فارابی ہو، غزالی ہو اور ابن سینا ہو، ان کی کتابیں آج بھی یورپ میں داخل نصاب ہیں، ان کے کریکولم میں داخل ہیں۔ القانون فی الطب نام کی جو کتاب ابن سینا کی ہے وہ آکسفورڈ میں سب سے پہلے داخل نصاب کی گئی، اینڈ دیٹ واز the first book of medicine in Oxford University۔ اور آکسفورڈ کا کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ آکسفورڈ کا کانسیپٹ بھی انہوں نے اندلس سے ڈرائیو کیا۔ The first university in Europe, the concept of that university was derived from Andalus۔ تو میڈیول ایج کی اگر ہم تاریخ پڑھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اسلام کہاں تھا، اور بغداد اور اندلس کی تاریخ ایسے درخشاں ستارے ہیں جو آج بھی آسمان دنیا پر چمک رہے ہیں۔ اور اگر ہم اس پوری تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بھی اندازہ ہوگا کہ علم پر حقیقت میں کسی کی اجارت داری نہیں ہے۔ علم ایک مشترکہ پونجی ہے، اٹس اے کامن ویلتھ، اٹس اے کامن ایسٹ، جس پر کبھی مسلمان قابض رہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یورپینس کا تسلط ہے، کل ہو سکتا ہے کوئی اور قوم اس پر قابض ہو جائے۔ مولانا واجد صاحب ایک بہت نکتے کی بات ارشاد فرماتے تھے، اور عام طور پر وہ یہ بات کہا کرتے تھے۔ مولانا یہ کہتے تھے کہ اس وقت بڑا المیہ یہ ہے، ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم نے یورپ کے فرسودہ فلسفہ اخلاق کو تو اپنا لیا، یعنی ان کی جو مورل فلسفی ہے، جو کرپٹ مورل فلسفی ہے، جو کرپٹ تھیولوجی ہے، اس کو اپنا لیا اور اسے ہم اپنی معراج سمجھ بیٹھے، اور جو حقیقت میں ان کے انوینشنل مارولز ہیں، اور یہ انوینشنل مارولز بھی حقیقت میں ان کی بنیادیں انہی علوم پر ایستادہ ہیں جو ہمارے پرکھوں نے انہیں عنایت کی، لیکن وہ آگے بڑھے، انہوں نے ان بنیادوں کو ایکسپینڈ کیا، انہوں نے ڈسکوریز کی، انہوں نے انوینشنز کیے، وہ آگے بڑھ گئے۔ لیکن ہمارا بڑا المیہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم وہ علم اخذ کرتے ہیں، علم ندوۃ العلماء کا یہ سلوگن ہے کہ علم کہیں سے بھی حاصل ہو، اگر وہ جدید نافع ہے اور وہ قرآن و حدیث سے کانٹرڈکٹ نہیں کر رہا تو اسے حاصل کیا جائے۔ وہ یورپ سے حاصل ہو رہا ہے وہاں سے حاصل کیا جائے، وہ یو ایس سے حاصل ہو رہا ہے وہاں سے حاصل کیا جائے، وہ افریقہ سے حاصل ہو رہا ہے وہاں سے حاصل کیا جائے۔ علم کے حصول میں کوئی پابندی نہیں ہے، علم پر کسی کی اجازت داری نہیں ہے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ علوم تو میری ملکیت ہیں، علوم کسی کی ملکیت نہیں ہوا کرتے۔ علم اکائی ہے، اٹس اے سنگل یونٹ، اور کوئی بھی اس علم کے اندر ترقی کرے گا اس میں ترقی نصیب ہوگی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ کو کے مٹیریل سلیوز بن چکا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے انوینشنل مارولز ہیں، انہیں مادی ترقیات کی ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہماری ٹریجڈی یہ ہے، ہمارے نوجوانوں کی ٹریجڈی خاص طور پر، اور پورا عالم اسلام اس کا شکار ہے کہ ہم اپنی ترقی کا معراج یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم یورپ کی تہذیب، اس کے تمدن کو فالو کریں۔ جو گریک فلسفی ہے، گریک تھیولوجی ہے، اس کو ہم یورپ کی صنعتی ترقی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ دس از انسین، دس از نان سینس۔ یورپ نے جو مادی دنیا میں ترقیات کی ہیں اس کا آپ مطالعہ کریے، انہوں نے ڈسکوریز کی ہیں، انہوں نے جو انوینشنز کی ہیں ان کا مطالعہ کریے۔ اس میدان میں آپ آگے بڑھتے جائیے، اس کی دعوت تو قرآن مجید خود دے رہا ہے۔ قرآن مجید خود کہہ رہا ہے کہ آسمان میں غور کرو، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ بس یہ واضح رہے کہ نتیجہ آپ کو یہ نکالنا ہے کہ یہ جو لاز آف نیچر ہے یہ کوئی بلائنڈ فورس نہیں ہے، یہ کوئی بلائنڈ انٹرپلے آف کیمیکل ریسورسز اور کیمیکل فورسز نہیں ہے۔ there is a power, there is a divine power behind it who caused it, and that is first caused who is intelligent، جو ایک باشعور ذات ہے جسے ہم اللہ کہتے ہیں، جو قادر مطلق ہے، جو omnipotent ہے۔ تو قرآن مجید تو کہتا ہے کہ آپ غور و تدبر کیجئے، آپ زمین میں غور کیجئے، آپ ستاروں اور سیاروں میں غور کیجئے، آپ کہکشاؤں میں غور کیجئے، آپ غور کرتے جائیے، تدبر کرتے جائیے اور اللہ کو تلاش کیجئے۔ یعنی ان مظاہر فطرت میں، مینیفیسٹیشن آف نیچر میں آپ اللہ کو تلاش کیجئے، یہ اللہ کی مخلوقات ہیں، اینڈ there is one creator جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ کی زبان سے یہی نکلے کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا، او مائی کریٹر یو ہیون کریٹڈ دس جسٹ فار اے میس۔ یہ تم نے بیکار، یہ آپ نے بیکار نہیں بنایا، اس کے پیچھے ایک مقصد کار فرما۔ تو مولانا یہ فرماتے تھے کہ ہم ایک طرف تو ان کو فالو کرتے ہیں ان کی تہذیب میں، ان کے تمدن میں، اور دوسری طرف جس چیز میں واقعی انہیں فالو کرنا چاہیے، جو ان کے انوینشنز ہیں، اس میں ہم نے ان کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے
نہ خدا ہی ملا نہ بھی